بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم. محترم و مکرم و معزز خواتین و طالبات و معلمات، ہر ہفتے کے دن آپ حضرات سے مختصر مذاکرہ ہوتا ہے جس میں اپنے اساتذہ سے، بزرگوں سے اور مشائخ سے سنی ہوئی باتیں بیان کی جاتی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور بندگی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں تسلیم و رضا کو اختیار کر لے۔ انسان اللہ پاک کے ہر فیصلے پر راضی رہنے والا بن جائے، ہر حالت میں یہ بندہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے والا ہو، ناشکری سے اپنے آپ کو بچائے۔ دنیا میں انسان پر مختلف قسم کے حالات آتے ہیں، اس انسان پر اچھے حالات بھی آتے ہیں، برے حالات بھی آتے ہیں، تنگی والے حالات بھی آتے ہیں، فراخی والے حالات بھی آتے ہیں۔ مختلف قسم کے حالات سے یہ بندہ گزرتا ہے، لیکن یاد رکھے کہ حالات کا بدلنا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ہر چیز کا اختیار یہ اللہ پاک کی ذات کے پاس ہے، وہ علیم بذات الصدور بھی ہے، علی کل شیء قدیر بھی ہے، خبیر ذات بھی ہے، علیم ذات بھی ہے۔ دنیا کی ہر چیز کا اختیار، کائنات کی ہر چیز کا اختیار یہ اللہ پاک کے پاس ہے۔ اللہ پاک کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ تو جب یہ انسان کسی معاملے میں اپنا اختیار کلی نہیں رکھتا تو پھر حالات پر پریشان ہونا، شکوے شکایتیں کرنا، اللہ پاک کی ناشکری کرنا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن دنیا میں انسان پر مختلف قسم کے، جیسے میں نے عرض کیا، انسان پر مختلف قسم کے حالات اور احوال آتے ہیں، لیکن اس دین کی حقیقت یاد رکھیں، دین کی حقیقت تسلیم اور رضا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تسلیم اور رضا کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اللہ پاک کے سامنے سر جھکا لے، اللہ پاک کی مرضی پر راضی رہے، راضی رہنے والا بن جائے۔ جو بھی حالات انسان پر آئے، انسان اس پر راضی رہے، اچھے حالات ہو اس پر شکر ادا کرے، اللہ پاک سے تعلق کو مضبوط بنائے، برے حالات آئے اس پر صبر کرے۔ ایک صاحب ایمان ہمیشہ صبر اور شکر کی کیفیت کے ساتھ رہتا ہے کہ جب اچھے حالات آتے ہیں اس پر یہ بندہ شکر گزار ہوتا ہے، شاکر ہوتا ہے، اور جب برے حالات آتے ہیں، پریشانی والے حالات، تو اس پر صابر رہتا ہے۔ تو ایمان والے کی زندگی ہمیشہ صبر اور شکر کے ساتھ ہی گزرتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ دین کی حقیقت یہ تسلیم اور رضا کے سوا یہ کچھ بھی نہیں ہے، کہ جو اللہ پاک کا حکم ہو
انسان اللہ پاک کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرے. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ دین اپنی مرضی پر چلنے کا نام نہیں ہے. دین تو ہے ہی انقیاد اور اتباع کا نام. نہ دین اپنے شوق پورا کرنے کا نام ہے. دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے نا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے شوق ہے نماز پڑھنے کا. تو یہ بات یاد رکھیں کہ نماز اپنے شوق عبادت شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے. کہ کوئی کہے میں عبادت اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اس کا شوق ہے. میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ مجھے روزہ رکھنے کا شوق ہے. میں حج پہ اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے حج کرنے کا شوق ہے. میں عمرے پہ اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے شوق ہے عمرہ کرنے کا. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے تو یاد رکھیں پھر یہ عمل اللہ پاک کے لیے نہیں ہوا. یہ تو اپنی دل کی خواہش پورا کرنے کے لیے ہوا. اور اگر اس کے طور پر انسان کر رہا ہے کہ میں اپنا شوق پورا کر لوں, دل کو خوش کر لوں, پھر اللہ پاک کے ہاں اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ پاک کے ہاں اس عمل پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. تو اصل اعمال کی اپنی ذات میں کچھ نہیں رکھا اس عمل میں, بلکہ اصل اللہ پاک کے حکم کو پورا کرنا ہے. بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے انشاءاللہ میں بیان کروں گا. کئی مثالیں بزرگوں نے ذکر کی کہ اس عمل میں کچھ نہیں رکھا, بلکہ اصل چیز کیا ہے؟ اصل اللہ پاک کا حکم ہے کہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے, اب اس پر عمل کرنا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ انسان وقت کے تقاضے کو دیکھ کر عمل کرے کہ اس وقت مجھ سے دین کیا مطالبہ کر رہا ہے. مثال کے طور پر جیسے عید الاضحیٰ کا زمانہ آتا ہے تو صاحب استطاعت مسلمانوں پر قربانی واجب ہوتی ہے, تو قربانی کرنا واجب ہے. اب اگر کوئی کہے کہ بھئی ایسا کر لو, اس قربانی کو چھوڑ دو اتنا, اور بعض ملحد قسم کے لوگ اس طرح کے اعتراضات کرتے بھی ہیں, کرتے چلے آئے ہیں کہ اتنے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کے جانور خریدے جاتے ہیں اور بس ذبح کر کے جو ہے خون نالیوں میں بہا دیے جاتے ہیں, اس کا کیا فائدہ؟ اس کی جگہ غریبوں کی مدد کی جائے, یہ پیسہ غریبوں کو دے دیا جائے, مسکینوں کو دے دیا جائے. تو یہ اعتراض صرف اور صرف دین بیزاری, دین دشمنی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے پیچھے. کیونکہ قربانی یہ اللہ پاک کا حکم ہے. اللہ پاک نے جب حکم دیا کہ جانور قربان کرو, تو اب یہ عمل اللہ پاک کا یہ حکم جانور کی قربانی سے ہی پورا ہوگا. اللہ پاک کی رضا ہمیں قربانی کرنے سے ہی حاصل ہوگی. اگر ہم چاہے 5,000 روپے کا جانور خرید کر 10,000 روپے کا جانور خرید کر قربان کر لیں اخلاص سے, اللہ پاک راضی ہوں گے, قربانی کی سنت ادا ہوگی. لیکن اگر 10,000 روپے کے جانور خریدنے کے بجائے ہم 10 لاکھ روپے بھی غریب کو دے دیں تو یاد رکھیں ہم گناہگار ہوں گے. قربانی کا عمل ترک کرنے کی وجہ سے, ایک سنت عمل ترک کرنے کی وجہ سے ہم بجائے ثواب کے مستحق ہونے کے ہم گناہ کے مستحق ہوں گے. قربانی کا عمل ہی نہیں ہوا. اسی طریقے سے جس عمل کا جب وقت ہو تو انسان وہی عمل کرے گا. اب مثال کے طور پر کسی پر حج فرض ہو گیا, حج کا وقت ہے, کوئی کہے بھئی حج پر جانا ترک کر دو, کسی پر فرض ہے, اور اس سے کہے کہ بھئی تم اس کی جگہ غریب کی مدد کر لو, حج چھوڑ دو, تو یہ تارک حج ہونے کی وجہ سے گناہگار ہوگا. تو اس سے معلوم ہوا کہ عمل کی اپنی ذات میں کچھ نہیں رکھا, بلکہ اللہ پاک کے حکم میں رکھا ہے کہ اب اس وقت اس عمل کا تقاضا ہے تو تمہیں یہ عمل کرنا ہے, اس وقت تمہیں یہ عمل کرنا ہے. تو دین شوق پورا کرنے کا نام, دین خواہش پورا کرنے کا نام نہیں ہے. غریبوں مسکینوں کی مدد کرنی ہے تو وہ پورا سال ہم کریں. پورا سال نہ غریب یاد آتا ہے نہ مسکین یاد آتا ہے, قربانی کا وقت آ گیا تو غریب مسکین یاد آ گئے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے غریب پروری کا جذبہ نہیں ہے, یہ دین بیزاری کا جذبہ ہے. اس کے پیچھے دین دشمنی کا جذبہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ اس عمل میں, عمل کی ذات میں کچھ نہیں رکھا, بلکہ اصل اللہ پاک کا حکم ہے. کہ دیکھیں نا, اب بیت اللہ شریف اگر کوئی جاتا ہے تو بیت اللہ شریف میں آپ دیکھ لیں 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے.
ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر، اور مسجد نبوی میں ایک روایت میں 50,000، ایک روایت میں 10,000 ثواب ہے۔ تو اب اگر حج کے ایام میں کوئی گیا، اور جیسے حج کے ایام آتے ہیں، وقوف عرفہ ہے، منی ہے، مبیت مزدلفہ، یہ حج کے جو ایام ہیں، جیسے 8، 9، 10 ذی الحج وغیرہ، 11 ذی الحج، یہ جو ایام ہے حج کے، اس میں اگر کوئی بجائے منی، مزدلفہ، عرفہ، ان مشاعر جانے کے بجائے کوئی کہے بھی میں تو بیت اللہ میں ہی رہوں گا اور وہاں پر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، میں وہ کیوں چھوڑ کر جاؤں؟ میں تو بیت اللہ شریف کی نماز کا ثواب نہیں چھوڑ سکتا، اس کو تو میں ترک نہیں کر سکتا، تو کیا آپ بتائیں اس کا حج ہوگا؟ وہ تو بجائے ثواب کے الٹا شاید گناہ کا مرتکب ہو جائے حج کے ارکان کو ترک کر کے۔ کیوں؟ بیت اللہ کا ثواب 1,00,000 کے برابر یقیناً ہے بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنا، لیکن اب اگر اللہ پاک کا حکم ہے کہ بھئی ابھی آپ کو منی جانا ہے، پھر فلاں وقت آپ کو وقوف عرفہ کرنا ہے، فلاں وقت آپ کو مزدلفہ میں گزارنا ہے، فلاں وقت میں آپ کو رمی جمار کرنا ہے، فلاں وقت میں آپ کو قربانی کرنی ہے، پھر آپ کو حلق کروانا ہے، تو یہ مناسک حج ہے۔ اور ظاہری بات ہے مناسک حج میں سے بہت سارے ارکان ایسے ہیں جو منی، مزدلفہ، عرفات میں ادا ہوتے ہیں، تو وہ وہیں پر ادا ہوں گے۔ اگر کوئی کہے کہ بھئی میں اس وقت بھی اور حج کا ارادہ کیا ہو، بشرطے حاجی ہے، اور وہ کہے کہ میں نہیں جاؤں گا، 1,00,000 نمازوں کا ثواب نہیں چھوڑوں گا، تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب تو شاید ملے نہ ملے، لیکن حج ادا نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اس عمل کی اپنی ذات میں کچھ نہیں رکھا، بلکہ کہ اصل اللہ پاک کا حکم ہے، عمل کی اپنی ذات میں کچھ نہیں رکھا۔ اور میں نے عرض کیا کہ دین کیا ہے؟ اپنی مرضی پر چلنے کا نام نہیں ہے، اپنی خواہش پوری کرنے کا نام نہیں ہے۔ آج ایک مسئلہ ہم میں یہ بھی ہے کہ ہم شوق کے تابع ہو چکے ہیں، بھئی کیا ہوا؟ بھئی مجھے شوق ہوا ہے فلاں عمل کرنے کا، لیکن اس وقت علماء نے لکھا ہے کہ علم فرض عین نہیں ہے حاصل کرنا، لیکن والدین کی خدمت تو فرض ہے۔ مفتی بننا فرض عین تو نہیں ہے، لیکن والدین کی خدمت فرض ہے۔ اب میرا شوق ہو رہا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نا مجھے عالم بننے کا شوق ہے، ٹھیک ہے، حالات آپ کو اجازت دیتے ہیں، والدین خوشی سے اجازت دے رہے ہیں، تو بالکل حاصل کریں اور کرنا چاہیے، کیونکہ علم سے بڑی نعمت اور دولت کوئی نہیں ہے۔ لیکن وقت کے تقاضے کو دیکھ کر، حالات کے تقاضے کو دیکھ کر، کیوں یہ دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے؟ تو اسی طریقے سے اگر کوئی کہے اب والدین کا پیچھے تقاضا ہے، گھر کے تقاضے ہیں، بیوی بچوں کے معاملات ہیں، کوئی کہ نہیں بھی میں جو تبلیغ میں جانا چاہتا ہوں، مجھے چلہ لگانا ہے، مجھے 4 مہینے لگانے، شوق ہو رہا ہے، یا میرا معمول ہے سال کا وہ پورا کرنا ہے، لیکن اب پیچھے ماں باپ بوڑھے ہیں، وہ اجازت نہیں دے رہے، پیچھے گھر میں بیوی بچوں کا مسئلہ ہو رہا ہے، تو اب وقت کا تقاضا کیا ہے کہ میں ماں باپ کو وقت دوں، وقت کا تقاضا کیا ہے کہ میں بیوی بچوں کو وقت دوں، بجائے اس کے کہ میں جا کر اپنا شوق پورا کر لوں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جا رہا ہے کہ بھئی میں تصوف و سلوک کی لائن میں یا خانقاہ میں وقت گزارنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن پیچھے ماں باپ کو ضرورت ہے آپ کی، اسی طریقے سے اگر کوئی جہاد کے لیے جانا چاہتا ہے، اور لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ نفیر عام نہیں ہے، ایک صورت تو یہ ہو جاتی ہے نا کہ پھر ہر ایک پر فرض ہو جاتا ہے جہاد میں جانا، وہ صورت نہیں ہے کہ مقصد یہ ہے کہ فرض کفایہ ہے، یا ایسے حالات ہے کہ جس میں سب کا جانا ضروری نہیں ہے۔ اب اگر پیچھے میرے ماں باپ ہیں، بوڑھے ہیں، پیچھے ضروریات ہیں، اور میں کہوں کہ نہیں میں جانا چاہتا ہوں، آپ حدیثیں دیکھ لیں، بہت ساری روایتوں میں کہ بعض صحابہ نے حضور علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں غزوے میں، آپ نے فرمایا بھائی پیچھے رہو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ اسی طریقے سے آپ حدیثوں میں پڑھیں گے، پڑھا ہوگا، آپ سنیں گے کہ صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف مواقع پر سوال کیا، اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے صحابہ کو مختلف جوابات دیے، سب کو ایک عمل نہیں بتایا۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول میرے لیے سب سے افضل عمل یا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔
کسی نے پوچھا سب سے افضل عمل کون سا؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کی خدمت کرنا۔ مختلف جوابات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے۔ تو علماء نے اس میں ایک جواب یہ لکھا نا کہ جوابات کا اختلاف کیوں ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سامنے والے کی حالت اور کیفیت کو دیکھ کر جواب دیا۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول افضل عمل کون سا ہے؟ آپ سمجھتے تھے کہ اس میں نمازوں کے اعتبار سے جو ہے کچھ کمزوری ہے، تو آپ نے اس کو فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ کسی میں آپ علیہ السلام نے محسوس کیا ماں باپ کی خدمت کے اعتبار سے کمی کمزوری ہے، تو سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے والدین کی خدمت کرنا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس عمل کی کمی محسوس کی یا کمزوری، اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مطابق جواب دیا۔ تو دیکھیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دین وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اس وقت مجھ سے کون سے عمل کا تقاضا ہو رہا ہے؟ اب بعض دفعہ یہ کہ طلبہ ہوتے ہیں، تو یاد رکھے طالب علم کے لیے، طالب علم ہے، طالبہ ہے، اس کے لیے تقاضا ہے اپنی دینی تعلیم حاصل کرنے کا۔ اس وقت جب تک وہ طالب علم یا طالبہ ہے، جب تک اسباق کا دورانیہ چل رہا ہے، تو طالب علم کے لیے، طالبہ کے لیے اپنے علم دین، چاہے وہ ناظرہ کی طالبہ ہے، حفظ کی طالبہ ہے، چاہے وہ علم دین حاصل کر رہی ہے، اسی طرح طلبہ ہے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، حدیث کی، فقہ کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے وقت کا تقاضا دوران طالب علم صرف حصول دین ہے، حصول علم دین ہے، اور دوسرا کوئی تقاضا نہیں۔ اب اگر طالب علمی کے دوران طالب علم کہے گا کہ بھئی مجھے تو جانا ہے اور جہاد میں وقت لگانا ہے، بھئی مجھے تو جانا ہے تبلیغ میں وقت لگانا ہے، مجھے تو جانا ہے خانقاہ میں چلہ لگانا ہے، تو نہیں، ان کے لیے اس وقت کا تقاضا صرف اور صرف حصول علم دین ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ دین یہ شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام ہے۔ ہاں، اب اگر آپ کی چھٹیاں ہو گئی، آپ فارغ ہیں، جیسے طلبہ ہوتے ہیں ہمارے، اس وقت تو مخاطب طالبات ہیں لیکن طلبہ ہے، اب چھٹیاں ہیں، اب چونکہ سبق کا دورانیہ نہیں ہے، اب اپنے ذوق کو آپ دیکھ لیں۔ کسی کا ذوق ہو رہا ہے کہ بھئی میں جا کے تبلیغ میں چلہ لگانا چاہتا ہوں، بالکل وہ جائے، اپنے وقت کو قیمتی بنائے اور دعوت کے کام میں ضرور حصہ لے، بہت بڑا کام ہے، اعلیٰ اور افضل کام ہے، انبیاء کا کام ہے۔ کوئی چاہ رہا ہے میں اپنے شیخ کی خدمت میں جا کے خانقاہ میں وقت لگاؤں، اپنا تزکیہ کروں، بہت اچھی بات ہے، اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ میں جاؤں اور اگر کہیں پر ترتیب کے مطابق جہاد کی ترتیب چل رہی ہے تو میں جا کر اس میں کچھ حصہ لے لوں، بہت اچھی بات ہے۔ یہ سب دین کے شعبے ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے میں جا کر بھی فلاں جگہ تفسیر کا دورہ پڑھ لوں، اسی طریقے سے مختلف کورسز ہوتے ہیں، دورہ عربی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو چھٹیوں میں پھر اپنی ترتیب کو دیکھنا۔ تو مقصد یہ ہے عرض کرنے کا کہ دین یہ وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اس وقت اللہ پاک کا حکم کیا ہے؟ اللہ پاک مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اس وقت اللہ پاک مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں بعض مرتبہ انسان کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ وقت میں نے خاص کیا ہے کہ میں اس وقت تلاوت کروں گا، اس وقت اپنے تسبیحات نوافل ادا کروں گا، لیکن اللہ پاک کا کرنا کیا ہوا کہ گھر میں کوئی بیماری آ گئی، اچانک کوئی بیمار ہو گیا، بھائی بیمار ہو گیا، بہن بیمار ہو گئی، والدین میں کوئی بیمار ہو گیا۔ اب ایک طرف یہ تھا کہ مجھے اس وقت میں اپنے معمولات پورے کرنے تھے، تلاوت تھی، ذکر اذکار، تسبیحات، نوافل، سب نیک کام ہے، اللہ کی رضا کے کام ہے، عبادت ہے، لیکن دوسری طرف اچانک گھر میں کوئی ایسی ایمرجنسی آئی کہ بہن بھائیوں میں، گھر والوں میں کوئی بیمار۔ اب کیا کرنا ہے؟ کیا میں اب بھی اپنے معمولات ادا کرنے میں لگ جاؤں یا میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں؟ اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ گھر میں جو بیماری آئی ہے پہلے اس کو دیکھنا ہے، گھر میں جو بیمار ہے پہلے اس کو لے کر جانا ہے علاج معالجے کے لیے، اسپتال، کلینک۔ اب دل پر تو بہت بوجھ آ رہا ہے بعض مرتبہ کہ بھئی یہ وقت تو میں نے خاص کیا تھا اپنے معمولات کے لیے، کہ اس وقت میں مجھے تلاوت کرنی تھی، اس وقت میں مجھے مدرسے کا کام کرنا تھا، اس وقت میں مجھے ذکر اذکار، اپنی تسبیحات پوری کرنی تھی۔ تو اب یہ کیا ہو گیا؟ اب یہ تو سارا وقت ڈاکٹروں کے پاس گزر رہا ہے، اسپتال میں گزر رہا ہے، ایکس رے میں گزر رہا ہے، ٹیسٹوں میں گزر رہا ہے۔ تو وقت کا تقاضا یہ ہے۔
اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت حالات ایسے آ گئے کہ اس کی طرف پہلے توجہ دینی ہے. اور یہ یاد رکھیں بعض مرتبہ دل پہ وہ جاتا ہے کہ وہ میرا تو معمول چھوٹ گیا, میں تلاوت کر لیتا ثواب مل جاتا, میں اپنے نوافل پڑھ لیتی ثواب ملتا. آپ نے وہ تلاوت, نوافل, تسبیحات, نیک اعمال چھوڑے ہیں کس کے لیے؟ ایک اور اہم کام کے لیے کہ گھر میں کوئی بیمار ہوا تو یاد رکھیں کہ اس عبادت کا ثواب بھی اللہ پاک آپ کو دیں گے. آپ اسپتال میں ہیں, مریض کے ساتھ ہیں, لیکن اس وقت آپ نے جس نیک کام کا ارادہ کیا تھا عبادت کا, اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک اس حالت میں بھی آپ کو اس عبادت, اس عمل کا ثواب دیں گے. اللہ پاک تو بندے کی نیت کو دیکھتے ہیں, انما الاعمال بالنیات. تو یہ ہم نہ سوچیں کہ بھئی اس وقت میرا معمول چھوٹ گیا. معمول تو چھوٹ گیا لیکن کس وجہ سے چھوٹا؟ دوسرا ضروری عمل آ گیا اور اس کا تقاضا یہی تھا. اس دوسرے عمل کا جو اچانک آیا تقاضا یہ تھا کہ پہلے اس کو پورا کیا جائے. اب بھی اگر میں کہوں کہ نہیں بھائی میں تو اپنا معمول پورا کروں گا, چاہے کوئی بیمار ہو, چاہے ایمرجنسی آ جائے, تو یہ انسانیت کے خلاف عمل ہوگا. یاد رکھیے انسانیت کے خلاف عمل ہوگا. تو بسا اوقات انسان کو یاد رکھے اپنی ترتیب کو چھوڑنا پڑتا ہے. تیمانداری ہو گئی, مریض کی عیادت, مریض کے ساتھ اسپتال جانا, بھاگ دوڑ کرنا, بعض مرتبہ اس میں انسان کے معمولات چھوٹ جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ یہ زندگی کا حصہ ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم بالکل جو ہے مقصد یہ ہے کہ معاشرے سے کٹ کر رہ جائیں, نہ کسی کی خوشی غمی کے رہیں, نہ کسی کے اچھے برے میں ساتھی رہیں, بس ایک خود غرض بن کر زندگی گزارنے میں لگ جائے کہ بھئی اس وقت تو مجھے یہ کرنا ہے. اب دیکھتے ہیں نا بعض لوگ اگر ساتھ والے پر کوئی بھی پریشانی آئے تو وہ اپنی ترتیب سے نہیں ہٹتا, نہیں بھئی آپ کے ساتھ جو بھی ہو میرا تو اس وقت اس معمول کا وقت ہے. تو انسان کو وقت کے تقاضوں پر چلنا چاہیے. بعض دفعہ انسان دیکھیں نماز کے بعد تسلی کے ساتھ نوافل پڑھتا ہے, اپنے تسبیحات پورے کرتا ہے, لیکن اس وقت آپ مثال کے طور پہ سفر میں ہیں, ٹرین میں جا رہے ہیں, اب اسٹیشن پر 5 منٹ کے لیے گاڑی رکی, اس میں اب نماز پڑھنی ہے فرض. اب اگر کوئی کہیں کہ نہیں بھائی اور جماعت کے ساتھ ہے, مقصد یہ ہے کہ اور افراد بھی ساتھ ہیں, چاہے کوئی بھی سفر ہے, کاروباری سفر ہے, تجارت کا سفر ہے, تبلیغ کا سفر ہے, دینی سفر ہے, خانقاہی سفر ہے, کوئی بھی سفر ہے, علمی سفر ہے. اب اگر کوئی کہے کہ بھئی یہاں بھی میں اپنے وہ معمولات پورے کروں گا, اب اگر کوئی وہاں معمولات پورے کرنے بیٹھ جائے, آپ سمجھتی ہیں کہ ٹرین کی ایک ترتیب ہوتی ہے, وہ تو ایک فرد کے لیے نہیں رکتی, تو ٹرین چل پڑے گی, اور چل پڑنے کی وجہ سے یا تو بھاگ دوڑ ہوگی, اس میں گرنے کا حادثے کا خطرہ الگ ہے, ٹرین چھوٹنے کا خطرہ الگ ہے. ٹرین چھوٹ جائے تو آپ بتائیں نا اور ساتھی کتنے پریشان ہوں گے. ایک فرد کی وجہ سے پورے کے پورے ساتھی پریشان, پوری جماعت پریشان. اب کیوں بھئی مجھے تو اپنا معمول پورا کرنا تھا. تو یاد رکھیں کہ معمولات کا ثواب ملے نہ ملے, ایذائے مسلم کا گناہ اسے ضرور ملے گا. تو ہر چیز کا ایک تقاضا ہوتا ہے, انسان حالات کو دیکھ کر چلتا ہے. خود یہ واقعہ پیش آیا, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. 1-2 سال قبل ہم لاہور کے سفر پر تھے, ٹرین میں جا رہے تھے, تو راستے میں ایک فیملی تھی ہمارے ساتھ ڈبے میں, دوسرے کمپارٹمنٹ میں پوری فیملی تھی غالباً. تو آپس میں بات چیت, ہنسی مذاق, گپ شپ ان کا چل رہا تھا. تو ایک اسٹیشن پر ٹرین تھوڑا زیادہ رکتی ہے, یہ روہڑی اسٹیشن پر. تو وہاں پر جب ٹرین رکی, ہم بھی وہیں اترے, ہم نے نماز پڑھ لی اپنی وضو, پھر واپس بیٹھے. تو جب ٹرین چل پڑی تو وہی جو فیملی ہنسی مذاق کر رہی تھی, وہاں پر جو ہے شور شرابہ ہو گیا, ایسے چیخ و پکار اور رونا دھونا مچ گیا. بھائی کیا ہوا؟ ان میں ایک جو فیملی کا ایک لڑکا تھا وہ اسٹیشن پہ رہ گیا. پھر جو ہے پولیس والے کو بلایا, اور جو گارڈ ہوتا ہے یا پولیس حفاظت پر, ٹرین کی حفاظت پر مامور ہوتا ہے, پولیس بھی ساتھ ہوتی ہے. کیا ہوا بھائی؟ وہ لڑکا رہ گیا اسٹیشن پر. فون پہ رابطہ کیا, بھائی کیا ہوا؟ میں نماز پڑھ رہا تھا. بھئی آپ نے ٹرین کا ہارن نہیں سنا؟ سنا تھا, میں نماز پڑھ رہا تھا. اب آپ بتائیں یہ عقل کا تقاضا تھا یا نہ سمجھی تھی کہ ٹرین کا ہارن سنا لیکن میں اپنی نماز پڑھ رہا تھا؟ تو ٹرین کوئی آپ کے لیے رکے گی تھوڑی, آپ کی پرائیویٹ تو نہیں ہے نا, یہ ایک فرد کی خریدی ہوئی تو نہیں ہے کہ وہ رکے گی. ارے بھائی اس میں تو پھر نماز توڑنا پڑتا ہے.
اور اس میں کوئی گناہ تھوڑی ہے. حدیث میں ایک واقعہ ہے، بخاری شریف میں ہم نے اس دن واقعہ پڑھا. حدیث میں ایک صحابی گھوڑے پر جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ نماز کے لیے اترے اور گھوڑا انہوں نے قریب ہی باندھ لیا. تو نماز کے دوران وہ گھوڑا جو ہے رسی کھل گئی یا توڑ دی، تو وہ گھوڑا جو ہے بھاگنے لگا. تو اس صحابی نے اپنی نماز توڑ دی اور جا کر گھوڑے کو پکڑا. تو ان میں سے ایک شخص نے کہا، ان موجودین میں سے، کہ اس بوڑھے کو دیکھو، صحابی کے متعلق کہا کہ اس بوڑھے کو دیکھو، ایک گھوڑے کے لیے جو ہے پکڑنے کے لیے نماز توڑ دی، گھوڑا پکڑنے کے لیے نماز توڑ دی. اس صحابی نے عرض کیا کہ بھائی اگر میں نماز نہ توڑتا، گھوڑا نہ پکڑتا تو میرا گھر دور ہے، میں رات گئے تک بھی گھر نہیں پہنچ سکتا تھا. اور فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ آسانی والا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا. آپ علیہ السلام صحابہ پر آسانی فرماتے تھے، تنگی نہیں فرماتے تھے. تو اب دیکھیں، دین اور شریعت کا تقاضا بھی یہ ہے، عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان اپنے لیے پریشانی پیدا نہ کرے، کہ اتنی مقصد یہ کہ انسان شدت اختیار کر لے، صوفی بن جائے کہ نہیں بھائی اب چاہے سواری بھاگ رہی ہے، گھوڑا جا رہا ہے، جانے دو، اب کیا ہوگا. اب ہوگا یہ کہ بعد میں پریشانی ہو گئی، بہت سخت پریشانی ہو گئی. اسی طریقے سے میں نے جیسے واقعہ سنا ہے کہ اب ٹرین چھوٹ رہی ہے، اب ظاہری بات ہے کتنی پریشانی ہو گئی، آپ اندازہ لگائیں. تو ہر جگہ معمولات یکساں نہیں ہوتے، ہر جگہ انسان ایک ترتیب پر نہیں چلتا، وقت کے تقاضے کو دیکھ کر چلنا پڑتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین یہ تسلیم و رضا کا نام ہے. انسان پر خوشی کے حالات بھی آتے ہیں، اس کا تقاضا اس وقت کا کیا ہے کہ خوشی کے حالات میں انسان اللہ پاک کا شکر ادا کرے، ہتے سے نہ اکڑے، انسان نافرمان نہ بننے. بعض دفعہ ہم پر جب خوشی کے فراخی کے حالات آتے ہیں تو ہم تکبر میں آ جاتے ہیں، غرور کرنے لگتے ہیں، حدود سے تجاوز کرنے لگتے ہیں، پھر اللہ پاک کی پکڑ آتی ہے. اور ہم پر جب پریشانی کے حالات آتے ہیں، غم کے حالات آتے ہیں تو ہم مایوس ہونے لگتے ہیں، بجائے صبر کرنے کے ہم مایوس ہو جاتے ہیں. تو فراخی والے، سہولت والے حالات میں شکر ادا کرنا اور تنگی والے مشکل حالات میں صبر کرنا، یہ ایک ایمان والے کا شیوا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے ایک اعلان سن لیں کہ ہر اتوار کو جیسے تاریخ اسلام کی کلاس ہوتی ہے، کل بروز اتوار بعد نماز مغرب بھی انشاءاللہ تاریخ اسلام کی کلاس ہوگی، اور مستورات کے لیے پروجیکٹر کے ذریعے بس بنات میں انتظام ہوگا. اہتمام سے شرکت فرمائے، دعا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.